بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کے تیسرے کوارٹر کی غزل جو ہے اسد مانی کی پڑھیں گے۔ بچوں آپ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم یہ اس کے اشعار کی تشریح ذرا دوبارہ پڑھیں گے۔ بچوں اس میں نظم کی پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جی کہ نظم کی تشریح تھوڑا سا آسان ہوتی ہے، لیکن غزل کی تشریح تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ اور جو آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں اس میں دیکھ رہا ہوں جی کہ آپ کا وہ لیول نہیں ہے اشعار کی تشریح کا، جو کہ خاص طور پہ غزل کی کا جو ہونا چاہیے۔ تو بچوں اس کے لیے نہایت ہی لازم ہے جی کہ آپ کو شعر کو مطلب کا سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کی تشریح غزل کے اشعار کی تشریح ذرا اس لیے بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ اس کا ہر شعر جو ہے اس کا ٹاپک عنوان الگ ہوتا ہے، اور آپ سے 10th کلاس میں آپ ہیں، 10ویں کلاس میں ہیں، آپ سے توقع بھی کی جاتی ہے جی کہ آپ بہتر تشریح کریں گے کمپیریٹیولی 9th یا جونیئر سے۔ تو آپ تھوڑا سا تو میرے اس بات کو تھوڑا سا کلاس میں بھی آپ نے سمجھا ہوگا کہ مجھے یقین ہے، لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ اس میں اسد مانی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تھوڑے سے اشعار ہیں لیکن بہت بڑے معنی رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو پہلا شعر ہے مطلع کا شعر ہے کہ مصیبت بھی رات فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ مصیبت پریشانی رات فضا سکون کا باعث ہو گئی ہے، یہ تو پتہ ہی ہے۔ تیری آرزو چاہنا کسی کو رہنما راستہ دکھانا۔ ابھی اس میں پہلے مصرعے کی اگر بات کریں، حسرت مانی کہتے ہیں جی کہ ویسے تو کوئی بھی پریشانی ہے، اگر ہم حقیقی زندگی میں بات کریں تو کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ سکون کا باعث تو نہیں ہوتی، پریشانی تو پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ہے جی کہ جب پریشانیاں حد سے زیادہ آ جائیں، انسان زیادہ پریشان رہنے لگ جائے، یا ایک کے بعد ایک پریشانی آنے لگ جائے تو وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اسے وہ پریشانی یا مسئلہ نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں دنیا میں ہیں ہمارے پاس۔ ابھی یہ دیکھ لیں کہ یہ کورونا ہمارے پاس آیا پچھلے فیبری میں، جیسے لوگ ڈر رہے تھے، ابھی لوگ نہیں ڈرتے، ڈرنا تو چاہیے ایک بیماری، لیکن یہ عادی ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو یہ ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو پریشانیاں جب انسان پہ آتی ہیں تو ڈر ختم ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے پریشانی کا۔ تو یہی بات کر رہے ہیں جی کہ مصیبت میرے لیے رات فضا یعنی سکون کا باعث بن گئی ہے۔ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں، اس کی وجہ میں بتا رہے ہیں کہ جو مجھے اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی خواہش ہے وہ میری رہنمائی کر رہی ہے، مجھے راستہ دکھا رہی ہے، مجھے پتہ بتا رہی ہے جی کہ اس راستے پہ چلو گے تو آپ اپنے جو بھی دنیا میں منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر لیں گے۔ اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ میرے لیے سکون کا باعث ہوں گی۔ اگلا شعر ہے یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ دیار وفا، دیار شہر کو کہتے ہیں، وفا ساتھ نبھانے والے، کہ اس مصرعے میں حسرت مانی یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جس راستے میں چل رہا ہوں یا جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے، یہ اس شہر کی طرف جاتا ہے جو وفا کرنے والے، ساتھ نبھانے والے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ آگے بتاتے ہیں، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے، یعنی جو آندیاں ہیں، تیز آندھی تیز ہوا، بعد صبا ہو گئی ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا میرے لیے ہو گئی ہے۔ یہاں بھی اس کا مطلب یہی ہے حسرت مانی کا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے لیے جو تیز آندیاں سے مراد مسائل پریشانیاں ہیں وہ مجھے ایسے ہی محسوس ہوتے ہیں جیسے کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے، جبکہ حقیقی زندگی میں ہم بات کریں تو ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ آندیاں یا پریشانیاں ہیں وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کی طرح لگیں۔ تو لیکن وہ حسرت مانی یہی کہتے ہیں ہمیں جی کہ جو میں نے راستہ چنا ہے اس میں بے شک مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن وہ میرے لیے راحت کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے، اور ٹھنڈی ہوا کی طرح لگتی ہیں۔ تیسرا شعر ہے میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا۔ یہ عشق حقیقی کا شعر ہے۔ یہ دونوں پہلے ہم نے اشعار پڑھے وہ عشق مجازی کے تھے، عشق حقیقی جو اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اس کے عشق حقیقی کا اشعار کہا جاتا ہے۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، درماندہ ٹھکرایا ہوا، نکالا ہوا، تو نافرمان کو بھی کہتے ہیں۔ تو بارگاہ عطا کا یعنی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرایا ہوا ہوں۔ یہ ایک بات ہے جی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے آدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا تو اللہ کو بات یہ پسند نہیں ہے کہ انسان زمین پر رہے، جنت میں نہ رہے، اس کے بعد اپنے اعمال ٹھیک کرے اور پھر جنت میں آئے۔ تو یہ بات بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ میں ٹھکرایا ہوا، کیونکہ کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر 100% 100% عمل نہیں کرتا۔ بہت سارے احکامات اللہ کے ہیں جس سے ہم نے بلایا ہوا ہے اور ہم اللہ کے احکام پہ نہیں چلتے، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ تو اگر میرا ذکر کر کے میں تیرا کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذکر پہ اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر کرتا ہے یا بندے کو یاد رکھتا ہے، تو پھر جب ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہمیں کیوں یاد کرے گا؟ ویسے تو وہ اللہ خیر الرازقین ہے، وہ اللہ رازق تو ہے، لیکن باقی چیزوں کے معاملے میں شاید وہ بھی اپنے بندے کا خیال نہ رکھے، لیکن وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری بہت ساری غلطیوں کو، بہت ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہی بات حضرت عثمانی کہہ رہے ہیں جی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرایا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمیں یقین ہے جی کہ وہ غفور و رحیم ذات ہے، اور اس کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ جی کہ آپ بس توبہ کریں، میں آپ لوگوں کی توبہ قبول کروں گا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے رہیں اور توبہ کا راستہ ہی بند کر دیں، توبہ ضرور کرنے چاہیے، اور یہی بات اپنے بارے میں واضح اعلان کر رہے ہیں جی کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا باری تعالیٰ مجھے معاف فرما۔ اگلا شعر ہے، تیرے رتبہ داں محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دان کسی کا مقام بلند کرنا، کسی کا مرتبہ بیان زیادہ کر دینا، یا کسی کی وجہ سے اس کا نام زیادہ ہو جانا، رتبہ دان کہتے ہیں۔ محبت کیا؟ رتبہ بڑھانے والا۔ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ اے میرے محبوب، میں نے خود مشکلات سہیں، پریشانیاں سہیں، در در کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن تیرا جو ہے مقام مرتبہ دنیا والوں کے سامنے بلند کر دیا ہے۔ لیکن اس ساری کوشش میں، اس ساری سٹرگل میں تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، تجھے پانے کے لیے، تجھے حاصل کرنے کے لیے میری حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ یعنی میں پہلے بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا، بڑے اچھے حالات میں تھا، میری زندگی بالکل سکون میں تھی، لیکن اس کے بعد تجھے حاصل کرنے کے لیے جو میں نے کوششیں کی ہیں اس کے لیے میری حالت بہت بری ہو گئی ہے، اور زمانہ جو ہے مجھے ابھی اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح کہ پہلے دیکھتا تھا، یا میں زمانے کو یا دنیا کی خوشیوں کو دیکھتا تھا، ابھی ویسا نہیں ہے۔ پانچواں اور مقطع کے شعر ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت مقطع ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جی کہ اس پورے شعر کا یہ جو مقطع ہے، اگر پوری غزل کے جو یہ مقطع ہے، اسے ہم زندگی کا حصہ بنا لینا پیارے بچوں، تو ہم کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا جی کہ ہم منزل حاصل نہ کر سکیں۔ کیوں کہ حضرت عثمانی کہتے ہیں کہ ہم انتہا کو، اپنی منزل کو ایک دن ہم ضرور پہنچ جائیں گے۔ حضرت اپنا انہوں نے تخلص استعمال کیا ہے کہ ایک دن لازمی ہوگا جی کہ ہم اپنی جو بھی منزل ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے لازمی پہنچ جائیں گے جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے اس سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ بچوں یہ بات طے ہے جی کہ اگر ہم کوئی بھی بات، کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو شروع تو لازمی کرنا پڑے گا۔ جب شروع کرو گے تو ختم ہوگا، جب شروع ہی نہیں کرو گے تو پھر کیسے ہوگا؟ مثلا آپ یہ صرف سوچتے رہیں گھر میں، اپنے بیڈ روم میں، یا گھر میں بیٹھے ہیں، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، یا موبائل پہ بیٹھے ہیں کہ گھنٹے بعد پڑھ لیتا ہوں، آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیتا ہوں، 2 گھنٹے بعد پڑھ لیتا ہوں، شام کو پڑھ لیتا ہوں، تو آپ نے بک کو شروع ہی نہیں کیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے جی کہ وہ چیپٹر آپ کو یاد ہو جائے اور وہ کام ختم ہو جائے؟ اس کے لیے لازم ہے جی کہ آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا۔ امتحان کی آپ تیاری کر رہے ہیں تو امتحان کی تیاری شروع کریں گے تو سارا سلیبس مکمل ہوگا نا، ویسے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پوری زندگی میں بھی، ہماری پوری زندگی میں اگر کوئی ہم کسی کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں جی کہ ہم یہ مقام، مرتبہ یا یہ منزل حاصل کر لیں، تو اس کے لیے لازمی ہے جی کہ اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں سے شروع لازمی کرنا پڑے گا۔ جب ہم شروع کریں گے تو اس کے لازمی بات ہے جی کہ اس کی منزل آئی جائے گی۔ لیکن اگر ہم سوچتے رہیں گے کہ نہیں آج شروع کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، 1 ویک کے بعد کرتے ہیں، تو پھر شاید آپ منزل نہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ ہمیں حضرت عثمانی کے اس شعر پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اس بات کو شامل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ابتدا لازمی کریں۔ اس کے لیے مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا جی کہ وہ مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنی منزل بھی حاصل کر لیں گے۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔